جواد آپ سے شروع کرتے ہیں. جو میں آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بات کہہ رہا تھا, آج بائی دا وے میں نے اقرار کو بھی کہا تھا, لیکن اقرار کے وہ شوبز کی ایکٹریسوں کی طرح اس کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں نا. وہ ابھی میں ادھر جا رہی ہوں تو ابھی ادھر سے آ رہی ہوں تو ابھی میک اپ کرنا ہے, تو آج وہ ملتان میں ہے. اچھا اب اینی وے اس کے, کیونکہ میرے خیال ہے شاید آپ کی وجہ سے یا عبداللہ صاحب کی وجہ سے اس کو کوئی ریزرویشنس تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا لیکن میں حاضر ہو جاؤں گا, اس کے بعد حاضر ہو جاؤں گا, تو اس کا مطلب یہ کہ میں آنا چاہتا ہوں. ہاں جی آج نہیں, چلیں جیسا بھی ہے. میں تو بڑا خوش ہوتا اگر اقرار میں بھی ہوتا خوش بڑا. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو, نوجوان لیڈرز کو جو ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ کو جان بوجھ کر ایسی کنٹروورسیز میں الجھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مشن سے, اپنے فوکس سے ہٹ جائیں, اور آپ لوگ اتنے معصوم ہیں کہ آپ الجھ جاتے ہیں ان باتوں میں. ہاں جی یہ ہو سکتا ہے بالکل, بلکہ ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, کافی ایٹ لینتھ بات ہم نے کی ہے, تو کچھ چیزیں تو بالکل میں مانتا ہوں کہ میڈیا چونکہ نا وشر صاحب اس وقت اتنا بڑا رول ہے اس کا کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں, یہ جو سوسائٹی ہے, پھر اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے, چاہے اکانومی ہو, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, کچھ بھی آپ زندگی کا شعبہ لگا لیں, میڈیا اس کو ڈرائیو کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب میڈیا کے اوپر اگر آپ کو پذیرائی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں میں نہیں جا پا رہے. اور ایشو یہ ہے کہ جب بہت سارے صحافی, ویسے بائی دا وے اب کافی میڈیا بھی نہیں جا پا رہا, اب تو حالات, ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں لیکن آپ جیسے لوگ تو بھی بیٹھے ہیں نا جن کے کلپس وائرل ہوتے رہتے ہیں. جو اصل میں دیکھیں, میں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اصل میڈیا ہے وہ ابھی بھی ٹی وی ہے. اس کی وجہ کہ کریڈیبلٹی دیتا ہے اور عزت دیتا ہے لوگوں کو. اچھا یہ والی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا کہ آپ کا یہاں سے کلپ ایک اچھا کسی پروگرام کا چلا جائے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے, اس کی ابھی بھی پروبیبلٹی زیادہ ہے بجائے اس کے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کلپ وائرل کریں. ابھی بھی اگر آپ اس کی پرپورشن دیکھیں گے نا, جو میں دیکھتا ہوں, تو ٹی وی کے کلپس ہی زیادہ تر جا رہے ہوتے ہیں, بڑے جو اینکرز ہوتے ہیں یا جو کوئی میننگ فل بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جیسے لوگ ہیں کم, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نئے لوگ بھی آئے اور لیڈرشپ بھی آئے اور آتے رہیں. ہاں جی, لیکن ادھر کیا ہے کہ ادھر زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. اب وہ ان کو یہ نہیں خیال آ رہا کہ جب وہ بیٹھ کے 2-3 پارٹیز کے حق میں یا ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رستہ کس کا روک رہے ہوتے ہیں, اس چینج کا جو کوئی نئی اور پارٹی لے کے آ سکتی ہے. تو سب سے بڑا قصور جو ہے نا, وہ آپ بے شک برا آپ مانیں, آپ کے کولیگز ہیں بہت سارے, سب سے زیادہ قصور جو ہے ان جرنلسٹ کا ہے جو سارا دن بیٹھ کے صرف 2-3 پارٹیز کے حق میں بات کرتے ہیں, ان کے خلاف کرتے ہیں, اور نئے لوگوں کو آنے کا بالکل کوئی موقع نہیں دیتے, نہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, بلکہ الٹا کیا کرتے ہیں کہ جب ہماری کو بات آئے نا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ایکچولی مذاق اڑاتے ہیں, اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یار آپ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنا صرف ڈالرز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے, یا آپ صرف اپنی چینل کی نوکری دیکھ رہے ہیں؟ تو ان کو بھی تھوڑا سا احتساب کرنا چاہیے اپنا, میرا خیال ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کے اوپر ایک ہمیشہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا کہ آپ ایک بڑے سکسیسفل ہائی پروفائل جنرل کے صاحبزادے ہیں, تو جب بھی آپ کو بات کریں گے لوگ کہیں گے ان کو تو جی ایچ کیو نے لانچ کیا. تو ہاؤ ڈو یو فائٹ دیٹ مائنڈ سیٹ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ قاضی صاحب کو بھی, السلام علیکم جواد صاحب کو بھی. مبشر بھائی آپ نے مدعو کیا, آئی ایم گریٹفل, اور بڑا اچھا ٹاپک آپ نے. دیکھیں لیٹ اٹ بی لائک دس, جو بھی ہے میں اس کو جی ایچ کیو نے لانچ کیا, فلانا نے کیا, یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ بتا دیں کہ ان کو کس نے لانچ کیا. اب مطلب مجھے نہ پوچھیں نا, مطلب ایٹ لیسٹ میں ان تمام انکلوں کے نام جانتا ہوں جو ہمارے گھر میں لائن بنا کے کھڑے ہوتے رہے, تو اس لیے مجھے, اور آج بھی میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی تعلق واسطہ آپ بنوا دیں. لیکن دیکھیں میں جو میری اسٹرگل ہے ساری کی ساری وہ ایک نظریے, ایک نظام کے لیے ہے, اور کوئی آپ کو جگہ نہیں دیتا. جب مبشر لقمان صاحب ٹی وی اینکر بن رہے تھے اور ان کو کیا کسی نے موقع دیا تھا؟ کسی نے موقع نہیں دیا تھا.
آپ نے اپنی محنت سے موقع حاصل کیا تھا، آپ نے اپنے سوچ، اپنے جو علم ہے اس سے حاصل کیا تھا. یا سعید قاضی صاحب آج جو اللہ نے ان کو نام دیا ہے، یا جواد صاحب کو جو نام دیا، انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا. سیاست بھی ایسی چیز ہے، اس کے اندر کوئی آپ کو موقع نہیں دیتا، لیکن دیر از آلویز اے روم ایٹ دا ٹاپ. اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے جس طریقے سے بھارت کے اندر ابھی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، آپ اسی کی مثال لے لیں. یعنی کہ ایک وہاں موجود تو تھا نا خلا، اور وہ خلا پر کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کرنی ہے. ہمیں جو ہے اپنے دوسرے کو، جو میری کم از کم سوچ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں دوسرے کی کوتاہیوں پر، اس کی کمزوریوں پر سیاست نہیں کروں گا، اپنی خوبیوں پہ کروں گا. میں دوسرے کو برا کہہ کے حاصل کیا کروں گا؟ میرے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہماری کام یہ ہے کہ نئے نوجوان نسل کو سامنے لائیں، ان کے اندر جو اسپارک ہے، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دی ہیں، ان کو ہم نکھار کے لیڈرشپ کے لیے تیار کریں. اس کے اندر ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں، کئی جگہ ناکامی بھی ہوتی ہے، پر دنیا ایسے ہی چلتی ہے. اس کے اندر کبھی مشکل، کبھی آسان، کبھی کچھ. تو یہ دیکھیں، جو میرے اوپر ایک ہے جو آپ نے سٹگما کہا، میں تو اس کو سٹگما نہیں کہوں گا. کیوں؟ میرا ملک کا GHQ ہے. فکر تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو غیر ملکوں کے GHQ کے ساتھ لنکڈ ہیں، جن کا بھارت کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، گہرا مغرب کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ان کو فکر کرنا چاہیے. یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، میرے خیال ہے کہ جب اصل میں اس کا مسئلہ یہی ہوا کہ جب 1971 کے اندر ایک سانحہ پاکستان کو پیش آیا، تو اس ٹائم تک ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی، اس کا فوکس صرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر تھا. لیکن پھر پتہ چلا کہ انٹرنل لیول پہ اگر فوکس نہ کیا گیا تو پھر تو مسائل میں اضافہ ہو جائے گا اور پھر ملک ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر ایک پولیٹیکل ونگ بھٹو صاحب نے بنوایا، اور وہ پولیٹیکل ونگ آج تک چل رہا ہے. اور کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے اس کے مزے نہیں اٹھائے؟ میں آتا ہوں اس پہ، آگے چلتے ہیں. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں. سعید قاضی صاحب، میں نے آپ سے کاکروچ پارٹی کا پوچھنا تھا، عبداللہ گل صاحب نے اس کا ذکر بھی کر دیا. دو پارٹیز میں ضرور ذکر کروں گا جو آپ جس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. ایک تو ابھی کاکروچ پارٹی جو ہے، لیکن چلیں ہم اس کے 14-15 ملین جو ہیں فالوورز ہو گئے ایک دم سے سوشل میڈیا پہ. اب وہ کیا جلسے میں آتے ہیں کہ نہیں، اور ووٹ میں کنورٹ ہوتا ہے کہ نہیں، دیر از اے بگ کویسچن مارک. لیکن ایک سکسیسفل ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا آج سے بہت سال پہلے، وہ جرمنی کی فاشسٹ پارٹی کے تھا، جس کو بعد میں MQM نے حرف بحرف کاپی کیا. اور کسی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اور جماعتوں نے کوشش کی لیکن پوری طرح نہیں کیا کاپی. ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اپنی جگہ بنانے کے لیے؟ دیکھیں مبشر صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں خطے میں، دیکھیں ابھی آپ نے بات کی فاشسٹ پارٹی کی، تو وہ تاریخ کی تدریس کی بات کی طرف ہم زیادہ نہیں جائیں گے، مگر روزا لکسمبرگ کی ناکامی کے بعد، سوشلسٹ انقلاب کی ناکامی کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ ہی کہتا تھا، ہٹلر بھی. مگر میں ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر آپ خطے پہ نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ جو سری لنکا میں ہوا، جو نیپال میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور ابھی جو الیکشن تامل ناڈو میں جیتا ہے جوزف نے، یا پھر ابھی آپ نے کاکروچ پارٹی کا ذکر کیا، تو اس کا ایک تو نتیجہ ہم سارے نکال سکتے ہیں کہ پیپل جو ہے دے آر ڈائنگ فار چینج، اور بلکہ جو یوتھ ہے دے آر ڈائنگ فار دس چینج. اس سے پہلے ہم نے کچھ دن پہلے بڑا شور و غوغا زوران ممدانی کا سنا تھا، وہ بھی پس منظر میں چلا گیا.